اور عباس عراقچی ایران کے وزیر خارجہ ایک دفعہ دوبارہ پاکستان پہنچ گئے ہیں، اس وقت اسلام آباد میں ہیں اور وہ پرائم منسٹر ہاؤس آ چکے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی وہاں پہ آ گئے ہیں اور وہ ٹاکس ہو رہی ہیں، بڑی امپورٹنٹ ٹاکس ہیں اور یہ آہستہ آہستہ پیش رفت ہوگی۔ جیسا میں آپ کو کل بھی بتا رہا تھا کہ یہ اب ٹائم لگے گا۔ آج میری مختلف ڈپلومیٹ سے بھی ملاقات ہوئی ہے، ایران کے بھی ہوئی ہے، امریکہ کے بھی ہوئی ہے، اور یہ میرا اپنا تجزیہ ہے کہ یہ جنگ بھی نہیں ہوگی، اب جنگ نہیں ہوگی آگے، اور یہ سیز فائر ہی رہے گا لیکن مکمل صلح بھی نہیں ہوگی، اور یہ کافی دیر اسی طرح سٹیٹس کو چلے گا۔ اور لگتا ہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے عنقریب وہ کہیں اسٹریٹ آف ہارمز وغیرہ کو بھول جائیں گے اور اس بات کہیں گے کہ جس کا تیل آتا ہے وہاں سے، جس کی ایل پی جی آتی ہے وہ جا کے کھلوا لے، اس کو چھڑوا لے، میرا مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو۔ ہمارے تجزیے ڈونلڈ ٹرمپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ پوری دنیا کے تجزیہ کاروں کے تجزیے کو غلط ثابت کر دے، لیکن کیرولائن لیوٹ جو وائٹ ہاؤس اسپوکس پرسن ہے، آئی تھنک شی ول ہیو اے ہارڈ ٹائم ناؤ، کیونکہ انہوں نے کل مذاق سے کہا تھا کہ آج پریزیڈنٹ ٹرمپ جو سپیچ کریں گے تو گولیاں چلیں گی۔ انہوں نے مذاق میں کہا، اور جس وقت سپیچ کر رہے تھے وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹ ڈنر کے وہ باہر ہی ہال کے باہر گولیاں چلنا شروع ہو گئی، اور وہ جو شخص کو پکڑا گیا وہ اب پتہ چلا کہ لاس اینجلس کا رہائشی ہے، اور اس کے بقول ڈونلڈ ٹرمپ کی کوئی کابینہ کے لوگوں کو وہ نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ اب یہ ایک انوکھا واقعہ نہیں ہے، یہ ایک آئسولیٹڈ واقعہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ہلٹن ہوٹل جہاں پہ یہ تقریب ہو رہی تھی وہاں پہ میں گیا ہوں، وہاں پہ میں رہا ہوا بھی ہوں، اس ہوٹل میں، یہ وائٹ ہاؤس کے بالکل قریب ہے، آپ سمجھیں سٹونز تھرو اوے ہے تقریباً، اور یعنی اس کی لابی وغیرہ، اس سے اوپر جانے کے لیے ہالز وغیرہ میں بڑے تنگ کوریڈورز ہیں، اور پریزیڈنٹ آف امریکہ وہاں پہ ہو، وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ ہو، دیگر لوگ ہوں، سینیٹرز ہوں، کانگریس مین ہوں، اور وہاں پہ ایک شخص جو ہے وہ فلاور فوائر کے قریب چلا جائے، یہ انتھنکیبل سی بات ہے۔ سو ابھی اس میں ٹائم شور اور بڑی تفصیلات نکلیں گی اس چیز میں سے، لیکن فی الحال پاکستان کا جو ایمفسس ہے وہ تو ریجن میں پیس کے لیے ہے کہ پیس کسی طرح ہو جائے، پرماننٹ پیس ہو، لاسٹنگ پیس ہو، لیکن ابھی امید دیکھتے ہیں کہ کس چیز سے کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیل اور لیبنن کے اندر لانگ لاسٹنگ پیس ہو جائے، اور اسرائیل واقعی اب وہاں پہ کلنگز اور بامبنگ جو ہے اس کو کسی طرح روک لے، ختم کر لے۔ اور کل بھی ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اسرائیل کا ابھی تک کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، اس کی واحد ممبر ہے یونائٹڈ نیشنز کا جس کی باؤنڈریز کا ہی تعین نہیں ہے۔ پہلے دن اس کی کیا سچویشن تھی اور آج اس کے ملک کے اندر کون کون سے ایریاز آتے ہیں، یون ہر چیز کو اسرائیل کے اندر ڈالی جاتا ہے۔ تو اب the world has to wake up to the fact کہ یہ ایک سب سے بڑا ایک جو ہے، یہ آپ سمجھیں کہ ڈیولز ایڈوکیٹ کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، یا برائیوں کی جڑ یہی ہے، اسرائیل جو ہے۔ اب پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کا کہنا ہے کہ ہندوستان دوبارہ پاکستان کے اوپر کوئی کسی قسم کی ایڈوینچر کر سکتا ہے۔ میں ان سے ایگری نہیں کرتا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی بالکل تیاری نہیں ہے، اور جتنا پینٹا ان کو آپریشن بنیان المرصوص میں پڑا تھا اس سے بہت زیادہ اب ان کو پڑھنا ہے، اور میرا خیال ہے کہ مجھے تو یہ پتہ ہے، ان کو بھی یہ پتہ ہے۔ اب دیکھتے ہی ہے کہ خطے کی صورتحال آگے کیسی ہے اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے۔ ہم نے جو لیول اچیو کرنا تھا وہ تو ہم نے کر لیا، واٹ نیکسٹ؟ میرے ساتھ نغمانہ ہاشمی ہیں، ہماری سابق سفیر ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ نے ان کو میرے چینلز کے اوپر بھی دیکھا ہوگا۔ میرے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور میرے ساتھ پی جمیر ہیں، میرے اپنے پرانے کولیگ بھی ہیں، اور ہم نے ایک ساتھ پروگرام بھی کیے ہیں، اور بہت سالوں کی ہماری رفاقت ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ نغمانہ ہاشمی، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ میں سے اگری کرتی ہیں کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ سیز فائر بھی کنٹینیو کرے گا، لڑائی بھی نہیں ہوگی، اور سٹیٹس کو بھی رہے گا؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا، اور جیسے آپ نے خود ابھی عرض کی ہے کہ یہ جو ہے بڑا مشکل ہے کوئی بھی بڑے سے کرنا، بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اتنے مرکوریل کیریکٹر ہیں کہ وہ واقعی ہر تجزیے کو اور ہر پریڈکشن کو جھوٹا ثابت کر سکتے ہیں۔ Having said that, I
डोंट रियली थिंक कि ये इतना लॉन्ग ड्रैग हो सकता है, बिकॉज अगर आप क्लोजली देखें तो सिर्फ ये एक अमेरिका ईरान का कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है। दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट जो पूरी दुनिया को इस वक्त अफेक्ट कर रहा है, और इसमें खास तौर पे चीन का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, रशिया का भी इंटरेस्ट है, और यूरोप वगैरह भी बहुत परेशान है। तो आई डोंट रियली थिंक कि ये इतना लंबा चलेगा। इट मे टेक मे बी अनदर कपल ऑफ वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स, whatever, बट ये इनडेफिनेट इसको चलाना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। ये इवेंचुअली नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो जाएगी, और द फैक्ट अगर आज आप ट्रम्प साहब के जरा डिसाइफर करें उनके जो कॉन्ट्रडिक्टरी बयानात हैं, उनका जो लास्ट स्टेटमेंट था वो ये था कि हमें ईरान ने पहले एक ड्राफ्ट दिया था, वो अच्छा नहीं था, फिर वो दूसरा, अभी हमें वो एक और ड्राफ्ट मिला है जो अच्छा है, बेहतर है। तो आई एम श्योर कि ये जब थोड़ा सा सिलसिला और आगे चलेगा, तो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और नेगोशिएटिंग टेबल पे ये आएंगे। ये जो अब्बास इराकी साहब का भी ओमान का दौरा है, पाकिस्तान वो पहले आए, फिर ओमान गए, फिर दोबारा पाकिस्तान आए हैं। तो आई थिंक दिस इज रिलेटेड टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि आपको ने देखा होगा ओमान की पार्लियामेंट ने भी एक हाँ। रेजोल्यूशन उस पर पास किया है। सो आई थिंक हॉर्मुज को रिजॉल्व करने के लिए ईरान को और ओमान को बहुत एक लीगली स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आना होगा। एंड ये बात हो रही थी कि बेसिकली तो ये बायलैटरल वाटर्स बनते हैं दोनों कंट्रीज के, बिकॉज ये हॉर्मुज इन दोनों ही कंट्रीज के बीच में है। तो ये अगर कोई लीगल अरेंजमेंट इसका कर ले विच इज एक्सेप्टेबल, तो फिर आगे मामला चल सकता है। बिकॉज ये तो और ओमान दोनों को अनएक्सेप्टेबल होगा कि इसको इंटरनेशनल वाटर्स डिक्लेयर कर दे। दे स्ट्रॉन्ग लीगल ग्राउंड, लेकिन आई थिंक बायलैटरल एग्रीमेंट या उनका हो जाए, तो आई थिंक दिस इज व्हाट दिस इज अबाउट। उसके बाद ये जो अब ईरान जा रहे हैं, ईरान से सॉरी इरानियन फॉरेन मिनिस्टर मॉस्को। रशिया जा रहे हैं, उसमें आई एम श्योर कि वो यूरेनियम की बात उसमें होगी। बिकॉज आपको याद है पहले भी जब JCPOA हुआ था तो ये बात हो रही थी खुद रशिया ने पर किया था कि जी आप एनरिच्ड यूरेनियम हमारे पास रखवा दें। तो हो सकता है कि उस पे कोई बात हो कि या उसकी डाइल्यूशन या उसको फॉर सेफ कीपिंग शायद कोई मिडिल वे निकालने के लिए वहां रखवा दिया जाए। बट उसकी कंप्लीट अबैंडनमेंट या उसको अमेरिका को देने का तो आई डोंट थिंक कि सवाल पैदा होता है, और ना ईरान करेगा। तो टू से कि ये बिल्कुल ही शायद जीरो सम गेम हो जाए और ये बस इसी तरह चलता रहे, ये आई थिंक पॉसिबल नहीं है। दूसरा, अभी ट्रम्प साहब ने विजिट भी करना है, साउथ कोरिया भी विजिट करना है जहां उनको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। साउथ कोरिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सारे जो हिस्सा थे क्वाड के, इन लोगों ने उनको मना कर दिया वॉर के में भी शामिल होने के लिए, और ब्लॉकेट खुलवाने के लिए भी, और या उसके बाद जो इन्होंने खुद अब नेवल ब्लॉकेट किया उसमें भी शामिल होने के लिए इनकार कर दिया है। चाइना के साथ रिलेशनशिप बहुत ही डेलिकेट है अमेरिका का, उसको भी उन्होंने अगर किसी तरह मैनेज करना है, तो आई थिंक इस कॉन्फ्लिक्ट को किसी ना किसी किनारे रख के ही वो चीन जा सकते हैं। अदरवाइज चाइना ने ऑलरेडी आपको पता है कहा है कि इसको आप मामलात को सही करें, फिर आगे आप जरूर तशरीफ लाएं। एक दफा ऑलरेडी आपने देखा होगा कि ये विजिट पोस्टपोन हो चुका है। कैंसिल हो तो चुका है। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। दूसरा, मेरे लिए तो जो मुझे वरीसम इसमें चीज लग रही है कि ये तो इंशाल्लाह सेटल हो ही जाएगा।